یہ بیسکلی سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ کے جو بنیادی جو اسٹرکچر تھا اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ وہ اپنے من پسند مرضی کے جج لانا چاہتے ہیں۔ کیوں آپ چیف جسٹس آف پاکستان کو ابھی سے متنازع بنا رہے ہیں؟ آپ ہائی کورٹس کی جج کو آپ کیوں سے متنازع بنا رہے ہیں کہ اس کے اوپر ایک لیبل لگے گا کون سا جج کون سی پارٹی سے ہے؟ کیا وکلا برادری ملک بھر میں کوئی تحریک چلانے جا رہی ہے یا کسی احتجاج کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے؟ قاضی فائز صاحب نے اس کے پورے اسٹرکچر کو ہی ختم کر دیا، اس کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ وہ باقاعدہ طور پر چیف جسٹس بننے کے بعد وہ ایک متصب چیف جسٹس کے طور پر وہ دیکھنے میں آئے۔ پورے پاکستان میں ان کی جو ریٹائرمنٹ ہے اس کو یوم نجات کے طور پر منایا جائے گا۔ اگر وہ وکلا تحریک میں حصہ بننا چاہیں گے تو کیا پی ٹی آئی کو ویلکم کیا جائے گا یا نہیں؟ تحریک کا آغاز آج ہم کر چکے ہیں۔ آج پورے پاکستان میں جب ہم آئینی عدالت کی اس سسٹم کو اگر ہم نے مسترد کر دیا تو اسی آپ تحریک کا آغاز ہی سمجھیں۔ السلام علیکم، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان غالب نہاد۔ حکومت کی جانب سے 26ویں آئینی ترمیم کا مسودہ منظور ہو گیا ہے، جس کے بعد ملک بھر کی طرح بلوچستان میں بھی وکلا تنظیموں نے اس مسودے اور اس آئینی ترمیم کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بلوچستان بار کونسل کے رہنما راہب بلیدی۔ ان سے جانتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر اس آئینی ترمیم کو مسترد کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو راہب صاحب، وی نیوز کو وقت دینے کا بہت شکریہ۔ تھینک یو سر۔ یہ بتائیے گا کہ اس آئینی ترمیم میں کیا ایسا ہے کہ وکلا برادری اس کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں؟ سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ یہ آئینی ترمیم جو ایک مہینے سے جو اس کا پریکٹس کیا جا رہا تھا، یہ بیسکلی سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ کے جو بنیادی جو اسٹرکچر تھا اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ وہ اپنے من پسند مرضی کے جج لانا چاہتے ہیں، وہ اپنے مرضی کے من پسند فیصلہ لینا چاہتے ہیں۔ جو سپریم کورٹ کل کا جو سپریم کورٹ تھا آج وہ سپریم کورٹ نہیں ہے، جو کل کا جو ہائی کورٹ تھا وہ آج کا ہائی کورٹ نہیں ہے۔ اب بیسک چیز یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی حکومت کے خلاف آپ جاتے ہیں، ریٹ میں جاتے ہیں، تو حکومت آپ ریٹ دائر کریں گی، حکومت اپنی مرضی کا بینچ بٹھائے گا اور اپنی مرضی کا فیصلہ لے گا۔ جب حکومت کے خلاف آپ ریٹ کریں گے، اگر حکومت اپنی مرضی کا بینچ بٹھائے گا، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس عدالتوں کو آپ انڈیپینڈنٹ نہیں رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک عدالتی نظام آزاد نہیں ہوگا، بغیر کسی پریشر کا ہوگا، کسی جماعت سے اس کے اوپر لیبل نہیں لگے گا، آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو آپ پہلے ہی دن سے آپ اس کو متنازع بنا رہے ہیں کہ اس کو چیف جسٹس پاکستان کون بنے گا، پیپلز پارٹی کی سپورٹ سے آئے گا، نون لیگ کی سپورٹ سے آئے گا۔ آپ چیف جسٹس آف پاکستان کو ابھی سے متنازع بنا رہے ہیں؟ آپ ہائی کورٹس کی جج کو آپ کیوں سے متنازع بنا رہے ہیں کہ اس کے اوپر ایک لیبل لگے گا کون سا جج کون سی پارٹی سے ہے؟ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک آزاد عدالتیں نہیں ہوگی، آزاد نظام عدل کا نظام نہیں ہوگا، تب تک یہ نظام متنازع رہے گا اور یہ عوام کا اور وکلا کے لیے، سب لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ کیا وکلا برادری ملک بھر میں کوئی تحریک چلانے جا رہی ہے یا کسی احتجاج کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے؟ اس حوالے سے بتائیں۔ دیکھیں، جب یہ مسودہ پہلی دفعہ تعارف کیا گیا تو اس وقت ہم نے پشاور لاہور ہائی کورٹس بار کی صدر سے انہوں نے ایک پروگرام کی دیا، بہت بڑا کنونشن تھا، وہاں پہ ہزاروں وکلاء نے شرکت کی۔ لاہور میں ایک کنونشن ہوا، اس کے بعد پشاور میں ایک کنونشن ہوا، اس کے بعد اسلام آباد کے اندر ایک کنونشن ہوا، اس کے بعد کراچی کے اندر ایک کنونشن ہوا، اور اس کراچی کی کنونشن کے بعد ہم نے ایک ملک گیر وکلاء ایکشن کمیٹی کا بنیاد ہم ڈالا ہے۔ اس ملک گیر وکلاء ایکشن کمیٹی میں ہمارے جو وکلاء تحریک کے جو اہم رہنما تھے، حامد خان صاحب ہمارے وکلاء ایکشن کمیٹی کے ممبر ہیں، منیر ملک صاحب ایک بہت بڑا ہے وہ ہمارے ممبر ہیں، علی احمد کرد صاحب سپریم کورٹ بار کے سابقہ سے اس کے ممبر ہیں، عابد زبیری صاحب اس کے ممبر ہیں، تمام صوبائی ہائی کورٹ سے بلوچستان ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ بار، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، کراچی بار ایسوسیشن، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، اسلام آباد بار کونسل، بلوچستان بار کونسل، سندھ بار کونسل، یہ سب اس ایکشن کمیٹی کے ممبر ہیں جو باقاعدہ طور پر اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اس پروگرام کو آگے چلا رہے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے ایک بڑا سخت سا اسٹانس بنا لیا ہے جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کے خلاف، کیا اسٹانس ہے وہ اور کیوں بنایا گیا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس سپریم کورٹ کی جو ساکھ کو پاکستان کی تاریخ میں جو نقصان پہنچا ہے، سب سے پہلے جو نظریہ ضرورت کو زندہ کیا تھا وہ جسٹس منیر نے زندہ کیا تھا۔ آج بھی تاریخ میں جسٹس منیر کا جو نام ہے وہ اچھے الفاظوں میں یاد نہیں کیا جا رہا ہے۔ قاضی فائز صاحب نے اس کے پورے اسٹرکچر کو ہی ختم کر دیا، اس کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ وہ باقاعدہ طور پر چیف جسٹس بننے کے بعد وہ ایک متصب
चीफ जस्टिस के तौर पर वो देखने में आए। उन्होंने एक पार्टी से निशान छीना, उसके बाद 60A में फैसला दे दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियत फैसला ये कहा गया है कि भी जो मखसूस नशस्तें एक पार्टी के हैं, आज उन्होंने उसको करने नहीं दिया जा रहा है। वो बाकायदा तौर पर एक मुतस्सब के तौर पर वो बाकायदा तौर पर पता चल चुका था कि अब ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो काजी फाइज साहब वो इस्टेब्लिशमेंट के इमा पे चल रहे हैं, तो वो आज़ाद तौर पर नहीं चल रहे। उन्होंने अपने ज़ाती अना के लिए, अपने ज़ाती ज़िद के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारे को ख़त्म कर दी। आज एक बहुत बड़ी बात करके कि पूरे पाकिस्तान में उनकी जो रिटायरमेंट है उसको योम निजात के तौर पर मनाया जाएगा। बलूचिस्तान की तमाम बार काउंसिल्स में, बलूचिस्तान की बार एसोसिएशन में उसकी दाखिले पर पाबंदी है। ये एक बहुत बड़ा आलमी है कि एक चीफ जस्टिस के लिए इस किस्म के अल्फाज हम क्यों चुनते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं। हम ये इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि इसने पूरे आज़ाद जो अदलिया का जो ख्वाब था, जो तस्वर था, जो लोगों की कुर्बानियाँ थी, उसमें हज़ारों वकला की शोहदा की कुर्बानियाँ थी, फैमिलीज़ की कुर्बानियाँ थी, सिविल सोसाइटी की कुर्बानियाँ थी, वो ये जो LFO और PCO के ख़िलाफ़ जो वकला की जो तहरीक थी, ये इससे बदतर जो मौजूदा जो चीफ जस्टिस की मौजूदगी में जो सब कुछ हो रहा है और ये इनकी सहूलतकारी में कुछ हो रहा है। ये बताइएगा कि हमेशा से तहरीक इंसाफ ने इस तरमीम के ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाई है और इसके ख़िलाफ़ मुजाहरे भी करते रहे हैं। वो अगर वो वकला तहरीक में हिस्सा बनना चाहेंगे तो क्या PTI को वेलकम किया जाएगा या नहीं? देखिए, हम तमाम उस सियासी जमायतों को वेलकम करेंगे जिन्होंने आइनी अमेंडमेंट में हुकूमत का साथ नहीं दिया, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हैं चाहे पार्लियामेंट के बाहर हैं। हम तमाम सियासी पार्टियों के पास जाएंगे, हम सहाफ़ियों के पास जाएंगे, हम सिविल सोसाइटी के पास जाएंगे, हम स्टूडेंट के पास जाएंगे, क्योंकि ये आइन की जो मामलात है ये मुल्क कि आवाम के साथ इनका रिलेशन है। देखिए, बुनियादी इंसानी हकूक़ पामाली होगी, जब बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली होगी तो इसके लिए वकला का फ़र्ज़ बनता है कि इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। और हम इस आवाज़ में इस आइनी अमेंडमेंट के ख़िलाफ़, जो मौजूदा आइनी अमेंडमेंट जिसे हम समझते हैं कि आज़ाद अदलिया के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा वार है, बहुत बड़ा कत्ल आम है, इसके ख़िलाफ़ जो भी हमारा साथ मिलेगा हम उसे वेलकम करेंगे। ये बताइएगा, तहरीक का बाकायदा आगाज़ क्या 25 अक्टूबर के बाद किया जाएगा या इससे पहले आज या कल में ही? तहरीक का आगाज़ आज हम कर चुके हैं। आज पूरे पाकिस्तान में जब हम आइनी अदालत की इस सिस्टम को अगर हमने मुस्तरद कर दिया तो इसी आप तहरीक का आगाज़ ही समझें। और हम बाकायदा तौर पर हमारा एक्शन कमेटी का इजलास होने जा रहा है 1-2 दिन में। बाकायदा तौर पर हमने तो आज ये कर दी, तहरीक का जो आगाज़ है हो चुका है। अब करने क्या जा रहे हैं, बल्कि हमने कर दी है। जब हमने इस मसौदा को मुस्तरद कर दिया है तो इसका मतलब है ये हमारे तहरीक का आगाज़ है। ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद के अंदर भी हुआ है, आज पूरे पाकिस्तान के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस है और हम तमाम वकला बिरादरी ने इस मसौदा को हमने रिजेक्ट कर दिया है, आइनी तरमीम को हमने रिजेक्ट कर दिया है। इसी रिजेक्शन को आप जो है वकला तहरीक का आप हिस्सा समझें, उसे आगाज़ समझें। बहुत बहुत शुक्रिया।